الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ انسان کو دنیا میں نے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احکام خداوندی کو بجا لانا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ احکام خداوندی کو بجا لانے کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن و انس کو پیدا فرمایا تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی بات مانیں، جو بات اللہ فرمائے اس پہ عمل کریں، اور جس بات سے اللہ رب العزت منع فرما دیں اس سے باز آ جائیں، اس کا نام عبادت ہے۔ بندے کے ذہن میں اگر اللہ نے عقل عطا فرمائی ہو تو دو باتیں ذہن میں آتی ہیں، دو سوال بندے کے ذہن میں ابھرتے ہیں، دو اعتراض آتے ہیں، دو اشکال پیدا ہوتے ہیں، جو بھی نام اس کا دیں، بندے کے ذہن میں دو الجھنیں آتی ہیں، بشرط ہے کہ اللہ نے ذہن سے نوازا ہو۔ عقل نہ ہو ان سے تو بات کرنی فضول ہے، عقل ہو تو پھر بندے کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا تو ہمیں یوں رکھتا ہے جیسے آپ نے ملائکہ کو رکھا۔ ملائکہ پر اونگ اور نیند نہیں ہے، ملائکہ بغیر سونے کے جاگتے ہیں۔ تو جب انسان جاگے گا اور سوئے گا تو 24 گھنٹے کل وقتی خدا کی عبادت کیسے کرے گا؟ جب تک بندہ بیدار رہتا ہے عبادت کرتا ہے، اور جب سو جائے تو پھر بندہ عبادت نہیں کرتا، احکام خداوندی پہ کیسے عمل کرے گا؟ تو پہلی الجھن بندے کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو آپ نے ہمارے ساتھ نیند کیوں رکھی ہے؟ نیند نہ رکھتے، محض اللہ بیداری رکھتے تاکہ بندہ عبادت کرتا رہتا۔ دوسرا بندے کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے اے اللہ جب عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو آپ نے ہمارے ساتھ انسانی، بشری اور بدنی جسمانی تقاضے کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے بندے کے اندر پیٹ رکھا ہے، بندہ اس کے لیے کماتا ہے، جو کمایا اس کو کھاتا ہے، جو کھایا پھر اس کے ایک سسٹم کے تحت بندہ اس کو نکالتا ہے۔ تو اگر عبادت ہی کرنی تھی تو پھر کمانے کی کیا ضرورت ہے، کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت ایسے پیدا فرماتے جیسے ملائکہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ملائکہ کا نہ کھانے کا مسئلہ ہے، نہ پینے کا مسئلہ ہے، نہ شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، نہ غمی ہے، نہ خوشی ہے، کوئی ایسی الجھن ہی ان کے نہیں ہے خاندانی کہ جو ان کو عبادات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے۔ تو اے اللہ اگر آپ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا تو پھر یہ تقاضے بندے کے ساتھ نہ رکھتے جس کے لیے بندے کو بازار بھی جانا پڑا، محنت کرنی پڑی، مزدوری کرنی پڑی، کام کرنا پڑا، فیکٹریاں کارخانے لگانے پڑے، اور کسان کو اپنے کھیت میں محنتیں کرنی پڑی ہیں، غلہ اگانا پڑا، بیج ڈالنے پڑے، یہ ساری محنتوں سے اللہ بے نیاز کر دیتے۔ اللہ کی کیا مشکل تھا؟ یہ دو بندے کے ذہن میں سوال پیدا آتے۔ اللہ رب العزت نے ان دو سوالوں کو سمجھایا ہے ایک دوسری آیت کریمہ سے۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں نے تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر پیدا فرمایا۔ اس آیت میں ان دو سوالوں کے جواب کیسے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے بندے کو پیدا کیا اور دو سوالوں کا جواب کیا ہے کہ میں نے پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کی ذات کو اگر آئیڈیل اور نمونہ بندہ بنائے اور ادائے نبوت کو اختیار کرے تو عبادت ہے، ادائے نبوت کو چھوڑ دے تو عبادت نہیں ہے۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں، اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے، نماز اور روزے کا نام عبادت نہیں۔ اگر ادائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو نماز عبادت بنتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر عبادت نہیں بنتی۔ ادائے پیغمبر کے مطابق ہے تو روزہ عبادت، وگرنہ روزہ عبادت نہیں بنتا۔ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ سورج غروب ہوا تو بندہ فرض پڑھتا ہے، اس کے بعد عشاء کی اذان ہوئی تو سنتیں پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا چلا جائے۔ لیکن جب فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد بندہ نفل پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو فجر کی اذان سے قبل نفل عبادت تھے اور فجر کی اذان ہو گئی، اب طلوع شمس تک نفل عبادت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، جہاں نبی سجدہ فرمائیں وہاں سجدہ عبادت بنتا ہے، اور جہاں پیغمبر سجدہ نہ کرے وہاں سجدہ عبادت نہیں بنتا۔ جہاں نبی رکوع کریں رکوع کرنا عبادت بنتا ہے، اور جہاں پیغمبر رکوع نہ فرمائے وہاں رکوع کرنا عبادت نہیں بنتا۔ ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے، منشا اور مرضی کے مطابق نماز کا نام عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک آ رہا ہے، آپ رمضان مبارک میں دیکھیں تھے آپ کا 12 گھنٹے کا ہے، میرا 13 گھنٹے کا ہوگا۔ عام بندہ یہ سمجھے گا جس کے پاس علم کی دولت نہیں کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا، روزہ لمبا ہے، حالانکہ اس کو ثواب زیادہ نہیں ملے گا، اس کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ جب تک سورج غروب نہیں ہوا تھا نہ کھانا اور نہ پینا ادائے پیغمبر تھا، اسی کا نام عبادت تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا اب کھانا اور پینا ادائے پیغمبر ہے، اب کھانے اور پینے کا نام عبادت ہے۔ تو معلوم ہو کہ نہ کھانا اور نہ پینا عبادت نہیں ہے، کھانا اور پینا عبادت نہیں ہے۔ جہاں پیغمبر کھائیں وہاں کھانا عبادت بنتا ہے، جہاں پیغمبر نہ کھائیں وہاں نہ کھانا عبادت بنتا ہے۔ نبی پیئیں تو پینا عبادت بنتا ہے، اور رسول نہ پیئیں تو پھر نہ پینا عبادت بنتا ہے۔ 30 رمضان کے روزے پورے ہو گئے، شوال کا چاند آ گیا ہے۔ اب یکم شوال کو ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو آج اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ بھئی آپ کو روزہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آج کھانا پینا چھوڑا۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، اور عید کے دن کھانا اور پکانا اور کھانا یہ عبادت ہے۔ تو وہی سموسے، پکوڑے، شربت اور مشروبات جو 30 رمضان کے دن کو استعمال کرے تو گناہ تھا، آج وہ یکم شوال کو استعمال نہ کریں تو گناہ ہے۔ 30 رمضان کو کھانا گناہ تھا، اور جب یکم شوال آ گیا تو اب نہ کھانا گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں عبادت سمجھ تو آج نہیں کھاؤں گا۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ نماز، سجدے، رکوع کا نام عبادت نہیں، ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے۔ اسی طرح نہ کھانا اور نہ پینا اس کا نام عبادت نہیں۔ نبی کھائیں تو کھانا عبادت بنتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھائیں تو پھر نہ کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن نشین فرمائیں جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے جواب دیا ہمارے دونوں سوالوں کا۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ جی اگر عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو اللہ نیند نہ بناتے۔ دوسرا کیا تھا؟ جب عبادت کے لیے تھا تو اللہ انسان کی جسمانی اور بشری تقاضے پیدا نہ فرماتے تاکہ بندہ کل وقت عبادت کرتا۔ ان 2 کا جواب کیا ہے کہ دیکھو میں نے اپنا پیغمبر نمونہ بنا کے دیا ہے، اگر میرے نبی کی ادا کے مطابق تم جاگو گے تو جاگنا عبادت، ادائے پیغمبر کے مطابق سو جاؤ گے تو سونا عبادت۔ بندہ سویا ہے پھر بھی عبادت ہے، کیوں؟ ایسے سویا جیسے حضور سویا۔ بندے کے ذہن میں کیا تھا؟ بشری تقاضے کیوں ہیں؟ اگر نبوت کی ادا کے مطابق بازار جائیں گے تو جانا عبادت، حضور کی ادا کے مطابق سوئیں گے تو سونا عبادت، پیغمبر کے طریقے کے مطابق کھائیں گے تو کھانا عبادت، پیئیں گے تو پینا عبادت، کمائیں گے تو کمانا عبادت۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بندے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو سونا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے جاگنے کا نام عبادت نہیں ہے، ادائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبادت ہے۔ ایسے جاگو جیسے نبی جاگے عبادت ہے، ایسے سو جاؤ جیسے میرے محمد سوئے ہیں، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ بشری تقاضے کیوں رکھے ہیں؟ بشری تقاضے یوں پورے کرو جیسے حضور نے پورے فرمائے ہیں، تو پھر یہ بشری تقاضے پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ کمانا عبادت، کھمانا عبادت، بازار جانا عبادت، کاروبار عبادت ہے، بشرطے کہ ایسے ہو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ یہ بنیادی نقطہ اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو اس سے پھر بات سمجھ آتی ہے کہ بندے کی اپنی فکر، اپنی سوچ کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہم جو اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں گے، عبادت اس کو نہیں کہیں گے، جس کو شریعت عبادت کہے گی عبادت وہی بنے گی۔ ایک میں اس پہ ایک دو واقعہ عرض کرتا ہوں۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ تسبیحات فاطمہ یہ سنت ہے۔ تسبیحات فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضور کا لخت جگر، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور نبی پاک نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ گھر کے کام فاطمہ کرے گی اور باہر کے کام علی فرمائیں۔ یہ حضور نے ترتیب اپنی بیٹی اور داماد کو دی ہے کہ گھر کے کام فاطمہ تم کرو اور باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کرتی، چکی چلاتی تو اس میں ہاتھ پہ نشان پڑ جاتے، پانی لانا پڑتا تو کندھے کے نشان۔ یہ گھر کے جو کام تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے۔ اور آج بھی کامیاب زندگی کے لیے یہی طریقہ ہے کہ گھر کے کام عورت کرے، باہر کے کام مرد کرے۔ یہ جو ہمارے ترتیب چلی ہے کہ عورتیں باہر کے کام کریں، یہ خلاف فطرت بھی ہیں، خلاف شریعت بھی ہیں۔ شریعت ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے، شریعت فطرت کے خلاف کبھی حکم نہیں دیتی۔ عورت باہر کے کام کرے، یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ گھر کے کام مستورات کے ذمہ ہیں اور گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمہ ہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، بازار سے سبزی لا کر دینا مرد کے ذمہ ہے اور سبزی پکا کر دینا عورت کے ذمہ ہے۔ اب تو بندہ کہ نہیں، سبزی تو بازار سے عورت لے آئے گی اور گھر میں پکائیں گے میاں صاحب، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو باہر سے سبزی لانا مرد کے ذمہ اور سبزی پکا کے دینا عورت کے ذمہ۔ باہر سے گندم اور آٹا لانا مرد کے ذمہ اور روٹیاں پکا کے پیش کرنا عورت کے ذمہ۔ تو مردوں کے ذمہ باہر کے کام ہے، عورت کے ذمہ گھر کے کام ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے اور گھر کے کاموں کو سنبھالے، اور مرد باہر کا ہے، وہ باہر کے کاموں کو سنبھالے۔ حضرت علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کار فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کرتی تو ظاہر ہے ہاتھ پہ نشان بھی ہیں اور ان کے کندھے پہ نشان بھی ہیں، تھکاوٹ کے آثار بھی ہیں۔ حضرت علی سے انہوں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض کریں کہ مجھے گھر کے لیے کوئی غلام یا باندی مل جائے، میرے گھر کے کام کو سمیٹ لے۔ حضرت علی فرمایا تم خود جا کر بات کر لو، تمہارے باپ ہیں، تمہارے والد ہیں، بات کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے گئی تو جھجک کے ہمارے بات نہ کر سکے۔ تو حضور نے پوچھا فاطمہ تم آئی تھی کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا یا ابو جی میرے کام یہ تھا کہ گھر کے کام بہت ہوتے ہیں، نہیں سارے نہیں اٹھا سکتی، تو مجھے خدمت کے لیے باندھی عنایت فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا میں تجھے باندھی سے بھی اچھی چیز نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا حضور فرمائے۔ انہوں نے کہا باندھی اور غلام سے بہتر یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو غلام اور باندھی لینے کے لیے گئی تھی، حضور پاک نے تسبیحات عطا فرما دی ہیں۔ یہ تسبیحات چونکہ امت کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ملی ہے، اس لیے ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمہ ہے۔ یہ تو میں نے سمجھایا کہ تسبیحات فاطمہ کہاں سے ملی ہیں۔ جو میں واقعہ کرنا چاہتا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر کرے۔ اب آپ دیکھیں 33 بار کم ہے، 100 بار زیادہ ہے۔ 33 بار الحمدللہ کم ہے اور 100 بار زیادہ ہے۔ 34 بار اللہ اکبر کم ہے اور 100 بار زیادہ ہے۔ وہ شخص خوش تھا کہ میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ ذکر کرتا ہوں۔ سویا، ایک اس نے خواب دیکھی کہ حشر برپا ہے، اللہ پاک حساب کتاب فرما رہے ہیں اور اعمال کا امت کو اجر دے رہے ہیں۔ تو اعلان ہوا بھائی یہ تسبیحات فاطمہ کر دے، ان کو لاؤ، ان کا اجر دے۔ یہ بندہ اٹھ کر بھی چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا بھی اس کو سائڈ پہ کر دو، اس لیے کہ اس کو تسبیحات فاطمہ کا اجر نہیں ملے گا۔
اللہ جی مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا کہ تو کتنی بار سبحان اللہ کہتا تھا؟ کہا جی 100 بار. الحمدللہ، کہا جی 100 بار. اللہ اکبر، کہا جی 100 بار. اللہ نے فرمایا کہ تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ 100 بار نہیں ہے، سبحان اللہ 33 بار ہے. سبحان اللہ 100 بار تو نے کہا تو یہ تسبیحات فاطمہ نہیں ہے. تجھے 100 بار سبحان اللہ کہنے کا اجر تو ملے گا، لیکن جو سنت 33 بار والا اجر تھا تجھے وہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جو دی ہے سنت وہ 33 بار ہے، وہ 100 بار نہیں ہے. یہ تو نے اپنی طرف سے کام شروع کیا ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی ادا نہیں. تو دیکھو بندہ سمجھتا ہے کہ 100 بار اجر زیادہ ملنا چاہیے، لیکن اس کو لائن سے الگ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ تسبیحات فاطمہ نہیں، تیری اپنی تسبیحات ہے جو تو کیا کرتا ہے. دوسرا واقعہ کی معلومات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے شیخ اور پیر طریقت ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجاز اور مرید تھے. خلیفہ مجاز کسے کہتے ہیں؟ جس کو شیخ اجازت دے کہ تم میری طرف سے لوگوں کو بیعت کراؤ اور گناہ لوگوں کو چھڑاؤ. بیعت کرنا مردوں پر بھی ہے اور بیعت کرنا خواتین پر بھی ہے. یہ جو ہمارے آج کل بد عقیدگی چلی ہے کہ مرد بھی بیعت نہیں کرتے، عورتیں بھی بیعت نہیں کرتی اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا دین کا کام کرتے ہیں. نانا، آپ کوئی بھی دین کا شعبہ دیکھ لیں علماء دیوبند کا، ایک بھی دین کا شعبہ زندہ رکھنے والا علماء دیوبند میں سے ایک بھی ایسا عالم نہیں گزرا کہ جس کا کسی پیر طریقت سے بیعت کا تعلق نہ ہو. مثلاً یہ دعوت تبلیغ کا کام ہے جس کے لیے آپ خواتین جمع ہوئی ہیں. ہمارے یہاں اس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی تھے. حضرت جی کا بیعت کا تعلق تھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کو عام بندہ سمجھتے نہیں. حضرت جی مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جاتا ہوں، میں گشت کرتا ہوں دینی امور میں، اور بازار کی ظلمت میں اپنے قلب پر محسوس کرتا ہوں اور اس کو دھلانے کے لیے اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا ہوں. حضرت جی مولانا الیاس ضرورت کو محسوس کرتے تھے اور آج میں اور محسوس نہیں کرتے. ہمارے اس کا کوئی احساس نہیں. یہ مردوں کے بھی ذمہ ہے، خواتین کے بھی ذمہ ہے. اور حیران کن بات ہے کہ جب ہمارے 6 نمبر کی تعلیم ہوتی ہے اس میں ایک نمبر ہوتا ہے علم و ذکر. اس میں پہلے ہم جملہ کیا کہتے ہیں؟ جو کسی شیخ سے بیعت ہے اس کی تسبیحات کی پابندی کرے. اگر بیعت نہیں تو پھر یہ تسبیحات کہے. تو ہمارے بزرگوں نے جملہ کیوں دیا ہے کہ شیخ سے بیعت و تسبیحات کرے؟ ہم زبان سے جملہ کہتے بھی ہیں لیکن بیعت پھر بھی نہیں کرتے، تسبیحات پھر بھی شیخ سے نہیں لیتے، اپنی مرضی کے مطابق اللہ اللہ کرتے ہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. جو سبق ہمارے اکابر دیں اس سبق کو یاد بھی کریں اور سبق کو سمجھے بھی. کبھی بندہ سبق کو یاد تو کر لیتا ہے لیکن سبق کو سمجھتا نہیں ہے. ہمارے ایک مرتبہ خواتین کا بیان تھا کہ خاتون نے مجھے چٹ دی کہ ہمارے تو مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے، خصوصاً ان علاقوں میں ہے تو یہاں مسائل کا رواج نہیں ہے، خواتین پرچیاں لکھیں مسائل پوچھیں. ہمارے یہاں مزاج ہی نہیں ہے. اور مسائل کا مزاج بننا شریعت کا مزاج ہے. جب علماء سے نہ پوچھنے کا مزاج بنے گا تو پھر گمراہی کے دروازے کھلیں گے. اور جب علماء سے مسائل پوچھنے کا مزاج بنے گا تو پھر بندہ شریعت کے مطابق چلتا ہے. ایک خاتون کا مجھے چٹا گئی. میں نے کہا جی مولانا صاحب یہ فرمائیں قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ بیعت کریں؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین. قرآن کریم میں ہے میرے پیغمبر وہ عورتیں جو ایمان لا چکی ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں یہ 6 شرطیں ہیں. جب اس پر وہ وعدہ کر لیں کہ وہ وعدہ کر لیں تو شرک بھی نہیں کریں گی، بدکاری بھی نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، غیبت نہیں کریں گی. یہ وعدہ کریں اور آپ کی بات مانیں گی، نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن واستغفر لہن، آپ ان کو بیعت بھی کریں اللہ سے ان کے لیے معافی بھی مانگیں. قرآن میں تو موجود ہے. تو مجھے خاتون کہنے لگی کہ یہ تو آپ نے استدلال غلط کی ہے. میں نے کہا کیوں غلط کیا؟ اب بات کو سمجھیں. میں اس لیے کہتا ہوں سمجھیں. جو آج دھوکے چلتے ہیں اللہ ہمارے اوپر اس کے جوابات بھی کھولے. مجھے کہنے لگی یہ حکم تو اللہ کے نبی کو تھا، نبی کو تھا کہ نبی پر عورتیں بیعت کریں، یہ تو نہیں کسی عالم کی بیعت کریں. میں نے کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کس نے پڑھا ہے؟ کہا جی نبی پاک نے. میں نے کہا اچھا مسئلہ پوچھتے کون جاؤ تو کہتے نبی پاک. میں نے کہا جمعہ خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا مسئلے کی امامت کون کرتا؟ کہتے نبی پاک. میں نے کہا جہاد میں قیادت کون کرتا؟ کہتے نبی پاک. میں نے کہا حضور چلے گئے اب امامت کون کرائے گا؟ کہتی ہے مولانا صاحب. نکاح کون پڑھائے گا؟ مولانا صاحب.
مسئلہ کون بتائے گا؟ مولانا صاحب۔ بیعت کس کی کرو گے؟ میں نے کہا جب باقی سارے کام مولانا صاحب نے کرنے ہیں تو بیعت بھی تو تمہارا نکاح مولانا صاحب نے پڑھانا جو حضور پڑھاتے تھے، اور جب بیعت ہو تو وہ مولانا صاحب کی نہیں کرنی گیا، وہ تو نبی پاک کرتے تھے۔ تو میں نے کہا خدا سے ڈرو، جو بندہ وارث ہوتا ہے وہ مورث کا تمام چیز میں وارث ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا وہ ایک چیز کا وارث ہو رہے کا وارث نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، کہا جی تمہیں نہیں دیتے۔ دلیل کیا تھی؟ کہتا ہے قرآن کا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ لو۔ حضور چلے گئے، ہم تمہیں کیوں دیں؟ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ لو منعونی قال لیؤدون الی رسول اللہ لاقتلہم، جو حضور کے دور میں رسی زکوٰۃ کی دی جاتی تھی، تم نے مجھے نہ دی تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، میں حضور کا نائب ہوں، جو کام پیغمبر نے کی میں سارے کام کروں۔ یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کیا گزارش کر رہا تھا، مردوں کے بھی ذمہ ہے اصلاح کے لیے بیعت کریں، خواتین کے بھی ذمہ ہے اصلاح کے لیے کسی شیخ سے بیعت کریں اور اس سے رابطہ رکھیں، وگرنہ اس دور میں اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، یہی وجہ ہے ہمارے یہاں کسی شیخ سے بیعت نہ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ بیعت ہونی ہے نہ کسی سے بات پوچھنی ہے۔ یہ جو ہمارے خسر پسر گھروں میں چلتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، اور جب ہمارے خاندان کا یہ مزاج ہے، ہمارے گھر کا یہ مزاج ہے، ہماری برادری کا یہ مزاج ہے۔ اگر کسی شیخ سے تعلق ہو پھر بندہ مزاج ہی نہیں ہوتا، پھر شیخ سے پوچھتا جی ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ جیسے شیخ بتاتا جاتا ہے اس کے مطابق ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ خیر بات میں یہ عرض کر رہا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی خلیفہ مجاز نے بات یہاں چلی، خلیفہ مجاز جسے کہتے ہیں جس کو شیخ مرید کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، حضرت میں یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے کہ حضرت میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی اور مراقبہ کیا کہ یا اللہ جو آج میں نے نماز پڑھی ہے وہ کیسی قبول ہوئی ہے مجھے آپ بتا۔ جب میں مراقب ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے اللہ نے یوں دکھایا، خوبصورت عورت ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، خوبصورت عورت ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت مجھے فرمائیں میں نے نماز پڑھی تھی اور پھر یہ میں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے آج دکھا دے میری نماز آپ نے کس حالت میں قبول کی ہے، تو مجھے یوں دکھایا خوبصورت اور آنکھوں سے نبینی ہے۔ ایسا فرمانے لگے آپ نے نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھی۔ اور میں بالکل جس طرح خوبصورت عورت ہو آنکھوں سے نبینی ہو تو آپ نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے نا، یہ اللہ نے آپ کو دکھایا کہ تمہیں آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے آنکھیں بند کر کیوں پڑھی ہے؟ خیالات بہت آتے، وسوسے بہت آتے، میں نے آنکھیں بند کی خشوع کے لیے۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جملہ سو شیخ کسے کہتے ہیں؟ فرمان لگے وہ نماز جو وسوسے والی ہو، خیالات والی ہو، سنت کے مطابق ہو، اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں خیالات نہ ہوں اور سنت کے خلاف ہو۔ وہ نماز جو وساوس اور خیالات والی ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس نماز سے بہتر ہے جو خلاف سنت ہے اور اس وسوسہ اور خیالات نہیں۔ کیوں؟ ہم وساوس کے پابند نہیں، ہم سنت کے پابند ہیں، ہم ادائے پیغمبر کے پابند ہیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے ہمیں باتیں نہیں سمجھ آتی، اور جب عالم سے، فقیہ سے رابطہ ہوگا، شیخ طریقت سے رابطہ ہوگا، پھر ان ظلمات کی گھاٹیوں سے بندہ نکلے گا۔ ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہو هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے میں بہت نیک کام کرتا ہوں، حالانکہ ساری محنت دنیا میں برباد ہوتی ہے، اللہ کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو میں نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ عبادت کی۔ ہمارے اشکال کیا تھے؟ عبادت ہے تو نیند کیوں ہے؟ عبادت ہے تو جسمانی تقاضے کیوں، بشری تقاضے کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بس ایسے جاگو جیسے نبی جاگتے ہیں، ایسے سو جیسے پیغمبر سوتا ہے، اور ایسے تم زندگی گزارو جیسے نبی گزارتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا جاگنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت۔ اور میرا ایک جملہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کریں، اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کریں کہ بیت الخلا سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ بیت الخلا میں سنت کے مطابق جانا خلاف سنت بیت اللہ جانے سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں خانہ کعبہ چلا جائے گناہ ہوگا یا عذاب ہوگا؟
جنابت کی حالت میں حرم میں چلا جائے تو گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا؟ یہ خلاف سنت کیا ہے؟ اس لیے سنت کے مطابق بیت الخلاء جانا خلاف سنت وہاں بیت اللہ جانے سے بھی اعلیٰ۔ آدمی کو سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے پوری دنیا میں کام شروع ہوا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں سنتیں زندہ ہوں، ہمارے بازار میں سنتیں زندہ ہوں، ہماری دکانوں پر سنتیں زندہ ہوں، ہمارے کاروبار سنت کے مطابق ہو، بندہ تعلیم بھی کرائے اور وقت بھی لگائے اور سنتوں کا اہتمام نہ کرے، بہت بڑی رونے کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو دعا یہ کریں اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو آباد اور شاد فرمائے، ہماری زندگیاں اللہ سنت کے مطابق بنا دے۔ اللہ سنت کے مطابق جاگنا، سنت کے مطابق سونا، سنت کے مطابق جینا، سنت کے مطابق مرنا، سنت کے مطابق خوشیاں، سنت کے مطابق غم، اللہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم کے لیے دعا کریں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جو خواتین تشریف لاتی ہیں، جو تشکیلات کا نظام اس کے ساتھ تشکیل کا بھی اہتمام کریں، وقت کا بھی ارادہ فرمائیں اور جماعت کے نظام کے تحت اپنے آپ کو دینی امور کے اندر ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ اس گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ مجھ اور آپ سب کو دین کی خدمت بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔